صاحب نصاب ہوگا تو قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ 10 ذی الحج آنے سے مہینہ پہلے کا اعتبار نہیں ہے، 10 ذی الحج آنے سے ہفتہ پہلے کا اعتبار نہیں ہے، ایک دن آنے کا اعتبار نہیں ہے پہلے کا، بلکہ 10 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر جب قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ جن اوقات کے اندر قربانی کرنا مسنون ہے، اس وقت جب وہ وقت شروع ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے، وہ 10 ذی الحج کی صبح صادق کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے، بلکہ طلوع آفتاب کا وقت ہے، وہ جب قربانی بندے کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، چونکہ چاشت کے وقت کے بعد نماز ادا ہوگی، اور نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کو قربان کرنا پڑے گا، جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ طلوع آفتاب سے لے کر 10 ذی الحج کے طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک، 10 ذی الحج کے، بڑے توجہ سے سماعت کیجیے گا، 10 ذی الحج کے طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک، اس پورے دورانیے کے اندر جس وقت بھی کوئی بندہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کے اوپر قربانی کو ادا کرنا واجب ہے۔ 10 ذی الحج کی طلوع آفتاب سے لے کر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کے دن کے چڑھنے سے 12 ذی الحج کے دن کے ڈوبنے تک، 11 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج کا پورا دن ہے، پوری رات ہے، پھر 11 ذی الحج کا پورا دن ہے، پوری رات ہے، 12 ذی الحج کا پورا دن ہے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے جب بھی بندہ صاحب نصاب ہوا اور یہ شرائط اس کے اوپر لاگو ہو گئی، مکمل پائی گئی، تو وہ قربانی کرنے کا مجاز ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اس کو ہر صورت کے اندر قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ وقت ہے قربانی کے واجب ہونے کا، 10 ذی الحج کی طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک، یہ پورے کا پورا وقت قربانی کرنے کا سنت وقت ہے۔ اس پورے وقت کے اندر اس کے اوپر قربانی کرنی واجب ہوگی جب وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اب اس کے برعکس دوسری شکل ہے، ایک بندہ 10 ذی الحج آنے سے پہلے پہلے صاحب نصاب تھا، اس نے ایک ہفتہ پہلے، ایک دن پہلے، 5 دن پہلے، یا 10 ذی الحج آنے سے 1 گھنٹہ پہلے تک وہ صاحب نصاب تھا، اور اس نے قربانی کے جانور کو خرید لیا۔ اب کیا ہوا، جب قربانی کرنے کا سنت وقت آیا، طلوع آفتاب کے بعد نماز عید الاضحیٰ کو ادا کرنے کے بعد جب مسنون وقت آیا کہ اب اس وقت کے اندر جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانی ہے اور اس کو قربان کرنا ہے، این نماز عید ادا کرنے کے فوراً بعد وہ صاحب نصاب نہیں رہا، اس کا مال سلب ہو گیا، غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، مال ضائع ہو گیا، کچھ بھی ہوا، جانور موجود ہے، جانور موجود ہے، جس کو اس نے خریدا تھا قربانی کے لیے وہ موجود ہے، صرف اس کی اپنی جو صورتحال ہے وہ صاحب نصاب والی نہیں رہی۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ قربانی اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے، قربانی اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جی اب وہ جانور جو خریدا اس کا کیا کرے گا؟ وہ جانور چونکہ اس نے قربانی کے نام پر خریدا تھا، اگر تو قربان کر دے گا تو یہ نفلی صدقہ ہے، اور فقہاء نے یہی فرمایا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہ جانور صدقہ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے اس کو خریدا تھا، تو اسی نیت کے ساتھ اس کو ذبح کر دے۔ ہاں، قربانی اس کے اوپر کرنا واجب نہیں رہا، قربانی اس کے ذمہ سے ساقط ہو چکی ہے۔ تو یہ اس سوال کے چند ایک جوابات تھے کہ قربانی کرنا کس کے اوپر واجب ہے اور کس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کو بھی میں نے ذکر کر